بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا تیسرا مرحلہ الفاظ کا ترجمہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلی بات اس میں ثنا، اس سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اس کا ترجمہ عرض کیا تھا اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ بھی عرض کی گئی تھی کہ ہر چیز کو جو پہلے حلال تھی اب وہ حرام ہو گئی۔ چلنا پھرنا، گھومنا، دیکھنا، کھانا پینا، بات کرنا، سلام کا جواب دینا، یہاں تک کہ سر کھجانا، کپڑے ٹھیک کرنا، بٹن باندھنا، الغرض جو بھی چیزیں نماز سے پہلے آپ کر سکتے تھے، اب اللہ اکبر کہنے کے بعد اب ان چیزوں کی کہنے کی گنجائش نہیں رہی۔ اب آپ بالکل ساکت، بالکل پرسکون کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے اب عبادت کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ جس طرح آپ بڑے افسر کے سامنے بالکل صحیح کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تو پھر اللہ ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، ان کے سامنے کس قدر خشوع خضوع سے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے ثنا۔ ثنا کے اندر کئی کلمات آپ کے سامنے آئے تھے۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، اور برکت والا ہے تیرا نام، وتعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو اگر میں کسی ساتھی سے سننا چاہوں تو بغیر دیکھے آج تو نہ سنائے، لیکن انشاءاللہ کل بغیر دیکھے سنانے کی ساتھی کوشش کریں، کیونکہ اس طرح پڑھنا تو مقصود نہیں ہے نا، اس کا یاد کرنا مقصود ہے۔ اور ہم پڑھ اس لیے رہے ہیں سارے ساتھی مل بیٹھ کے ماشاءاللہ سے، تاکہ جب ہم نماز میں پڑھیں تو ہمیں اس کا ترجمہ معلوم ہو اور اس کی عظمت ہو، ہماری توجہ ہو، ہمارا دھیان ہو، آگے پیچھے نہ بیٹھیں۔ اگر یاد نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، ثواب تو مل جائے گا لیکن مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کل کم از کم 2-4 ساتھی اس کا ترجمہ زبانی طور پر سنائیں گے انشاءاللہ۔ آگے ہے تعوذ۔ اعوذ باللہ، اس میں سب سے پہلے لفظ ہے اعوذ۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ تعوذ کہتے ہیں پناہ مانگنے کو، چونکہ آگے سورہ فاتحہ کی ابتدا ہو رہی ہے اور آداب یہ بتائے گئے ہیں قرآن کریم میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ 14 پارے میں آیت ہے، 14ویں پارے میں، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اس وقت اعوذ باللہ کہہ کر شیطان مردود سے پناہ مانگو، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو ورغلائے، آپ کے ذہن کو منتشر کر دے، یا آپ کے دل کو ہی بھر دے کہ چلے بس بہت ہو گیا، اب کل کر لوں گا، اب کل کر لوں گا، اور وہ کل پھر کبھی آتا نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلے ہی اعوذ باللہ کہہ کر کے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آؤ۔ یہ دیکھو، یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ پاک ہمیں آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ تو اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اعوذ مانا میں پناہ مانگتا ہوں، با کا مانا ہے کہ لفظ اللہ، اللہ ہے، من مانا سے ہے، اور شیطان کا مانا شیطان ہے، الرجیم مردود، مردود کا مانا رد کیا ہوا۔ یہ فرشتوں میں رہنے لگا تھا، عزازیل اس کا نام تھا، لیکن جب انہوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ پاک نے اس کو مردود کر دیا، وہاں سے واپس کر دیا کہ اخرج منہا فإنک رجیم، تم ان کے محفل سے نکل جاؤ، تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ تو اس لیے اس کو مردود کہا جاتا ہے۔ تو رجیم کا معنی ہے مردود، لوٹایا ہوا۔ اب محاورہ ترجمہ بنے گا اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اور جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے نا کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، تو یقیناً اللہ پاک پناہ دیتے بھی ہیں۔ آگے تسمیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں یہ تو مشہور ترجمہ تقریباً سب کو ہی معلوم ہے، الحمدللہ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اسم اللہ، اللہ کے نام، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم والا۔ الرحمن کا معنی بہت مہربان،
علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں رحمان کا معنی ہے رحمان الدنیا، رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ رحمان کا معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، یعنی اللہ پاک دنیا میں مسلمانوں اور کافروں سب کے اوپر رحم کرنے والا ہے، لیکن جب آخرت کا منظر قائم ہوگا تو پھر اللہ کا رحم صرف اور صرف مسلمانوں پر ہوگا، کافروں پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ قرآن میں ہے اخسؤوا فیہا، جب وہ پکاریں گے اللہ کو تو کیا کہا جائے گا اللہ کی طرف سے؟ اللہ اکبر، کتنا سخت جملہ ہے، اخسؤوا فیہا، اس آگ میں ذلیل ہو کے پڑے رہو، ولا تکلمون، بات مت کرنا، ایسا سخت انداز ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ فیا ربنا لک الحمد۔ اب ہم ایمان کے تقاضوں پہ بھی چلنے کی کوشش کریں، جو اعمال صالحہ ہیں اس کو بھی اپنائیں۔ تو رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ، یا رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ، یہ دنیا میں سب کے اوپر مہربان اور آخرت میں صرف مسلمانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ ہوگا۔ تو محاورہ ترجمہ بنے گا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔